بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے ببرکت نام سے جو دلوں کا حال بخوبی جانتا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، آپ سب کیسی ہیں؟ جو دوست اس چینل پر نئے آئے ہیں وہ برائے مہربانی چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل جائیں۔ پیارے لسنرز، آج میں آپ کے لیے لائی ہوں عنبر ناگ ماریہ سیریز کی قسط نمبر 12 قبر کی آواز کا دوسرا حصہ پیش کرنے جا رہی ہوں۔ تو پیارے لسنر، چلے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اب ناگ پھنی دوبارہ انسان کے روپ میں عنبر کے پاس آ گیا اور بولا، سرائے میں نے خالی کروا دی ہے، آؤ اب چلتے ہیں۔ وہاں شیر اور ہاتھی کی آوازیں عنبر نے بھی سنی تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ ناگ پھنی نے کیا کیا ہوگا۔ وہ اس کے ساتھ سرائے کے باہر آ گیا۔ ساری سرائے میں گہری خاموشی اور ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ مالک گدی پر سر پکڑ کر بیٹھا تھا۔ ناگ پھنی نے آگے بڑھ کر کہا، کیا خیال ہے، کوٹھی ملے گی یا نہیں؟ سرائے کا مالک اپنی سرائے میں جنگلی جانوروں کی دھاڑیں سن کر ڈر گیا تھا۔ اس نے جھٹ ہاتھ جوڑ کر کہا، ضرور ملے گی، ضرور ملے گی، یہ سرائے آپ کی اپنی ہے حضور۔ دونوں دوستوں نے سرائے میں ٹھکانہ کر لیا۔ سیزر کے دربار میں کلوپترا نے ایک روز کہا، عظیم سیزر، تھبیس کا شہر میں آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں، لیکن میرے بھائی کے شہر کو فتح کرنے اور جشن تاج پوشی منانے آپ کو وہاں آنا ہوگا۔ سیزر، جو کلوپترا کا غلام بن کر رہ گیا تھا، مسکرا کر بولا، میں تمہارے شہر کو سکندریہ میں بھی بیٹھ کر فتح کر سکتا ہوں۔ کلوپترا نے سیاہ انگوروں کا گچھا اٹھا کر اسے اپنی آنکھوں کے آگے لہراتے ہوئے کہا، مگر نہیں سیریز، یہ میری خواہش ہے کہ آپ میرے شہر میں آ کر دربار لگائیں اور مجھے اپنے ساتھ عزت کے ساتھ لے کر جائیں۔ سیزر بولا، ہم تیار ہیں کلوپترا، اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ کلوپترا کا تیر ٹھیک نشانے پر لگا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ سیزر کو وہاں سے تھبیس کے شہر میں لائے، وہاں ایک شاندار جلوس کی شکل میں اسے اپنے دربار میں لے جائے اور پھر سارے مصر کے حکمران بن کر رہ جائے۔ کیونکہ اسے معلوم تھا کہ سیزر اس کے اشاروں پر ناچنے لگے گا۔ اس کی خبر عدکائے دین اور بروٹس کو بھی پہنچی تو انہیں بے حد غصہ آیا۔ وہ سمجھ گئے کہ آخر کلوپترا ایک ایک کر کے اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہی ہے اور اس نے سیزر کو اپنے دام میں الجھا لیا ہے۔ وہ دونوں محب الوطن رومن تھے۔ وہ سیدھا سیزر کے کمرے میں پہنچے۔ سیزر اس وقت اپنی بیوی کلاڈیا کے پاس بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ بروٹس نے کہا، عظیم سیزر، ہم آپ سے بہت ضروری بات کرنے آئے ہیں۔ سیزر نے ہاتھ کے اشارے سے کہا، اجازت ہے۔ بروٹس نے ساری بات کھول کر بیان کر دی اور سینٹ کے سارے درباریوں کی طرف سے اس بات پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا کہ وہ تھبیس جیسے چھوٹے شہر میں اتنا بڑا لشکر لے کر خود جائے۔ عدکائے دین نے بھی بروٹس کے خیال کی تائید کی اور کہا، عظیم سیزر، یہ معزز اراکین سینٹ اور سلطنت روما کی توہین ہے کہ آپ ایک عورت کے کہنے پر ایسا کریں۔ خاموش! سیزر گرج کر ایک دم اٹھ کھڑا ہوا اور ان دونوں کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگا۔ پھر کلاڈیا کے ہاتھ کندھے پر رکھنے سے سنبھل گیا اور بولا، میں سلطنت کی عزت اور روم کے وقار کو تم لوگوں سے زیادہ سمجھتا ہوں۔ میں روم کا بادشاہ ہوں۔ بروٹس نے جرأت کر کے کہا، عظیم سیزر، تمہیں بادشاہ ہم نے چنا ہے۔ سیزر بروٹس کا دوست بھی تھا۔ اس نے مسکرا کر بروٹس کی طرف دیکھا اور کہا، میرے دوست، تمہاری اس عنایت کا شکریہ، لیکن اب میں بادشاہ بن چکا ہوں اور اس عظیم سلطنت میں میرا ہی حکم چلتا ہے۔ میں کلوپترا کے ساتھ تھبیس شہر ضرور جاؤں گا اور دنیا کی کوئی طاقت مجھے اس شہر میں جا کر جشن منانے سے نہیں روک سکتی۔ بروٹس نے کہا، یہ ایک خطرناک قدم ہوگا۔ سیریز نے میز پر ہاتھ مار کر کہا، میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا، تم لوگ جا سکتے ہو۔ بروٹس اور عدکائے دین خاموشی سے بڑبڑاتے ہوئے باہر آ گئے۔ سیزر ایک جذباتی بادشاہ تھا۔ اسے اپنی طاقت ہی کا احساس تھا۔ وہ بروٹس اور عدکائے دین کی طاقت سے بے خبر تھا۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ بروٹس کو سارے درباریوں کی ہمدردیاں حاصل ہیں اور اس نے ان سب کو کلوپترا کے خلاف کر دیا ہے۔ بروٹس نے باہر نکل کر عدکائے دین سے کہا،
قائدین سیزر کو ایک روز اپنے طرز عمل پر پچھتانا پڑے گا۔ کلپترا نے سیزر کے ساتھ تھبیس پر حملے کا ایک دن مقرر کر دیا تھا۔ اس روز سیزر نے ایک لشکر اکٹھا کیا اور اسے ساتھ لے کر تھبیس کے شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ تھبیس کے شہر میں جب یہ خبر پہنچی کہ سیزر روم کا بادشاہ خود ایک زبردست فوج لے کر ان کے شہر پر حملہ کرنے چلا آ رہا ہے تو وہاں ہڑبڑ مچ گئی۔ کمزور فرعون تو تھر تھر کانپنے لگا۔ چنانچہ جب سیزر کا لشکر شہر کے باہر پہنچا تو قلعے کے سارے دروازے کھول دیے گئے اور رومی فوج بڑی شان و شوکت کے ساتھ شہر میں داخل ہو گئی۔ تھبیس کا شہر روم کا ایک قطرہ بہائے بغیر فتح کر لیا گیا۔ سیزر نے فرعون کو گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا اور خود تخت پر بیٹھ گیا۔ اسی روز کلوپترا ایک عالی شان جلوس کے ساتھ شاہی محل میں داخل ہوئی۔ روم کی تاریخ میں لوگوں نے اس سے بڑھ کر شان و شوکت والا جلوس آج تک نہیں دیکھا تھا۔ ہزاروں غلاموں اور کنیزوں کے جرمٹ میں ایک بہت بڑی پالکی میں سوار کلوپترا ایسی شان کے ساتھ شاہی محل میں داخل ہوئی۔ سیزر مجبور ہو گیا کہ محل کے باہر آ کر اس کا استقبال کرے۔ یہ بات بھی درباریوں کو اچھی نہ لگی کہ ایک عظیم سلطنت کا بادشاہ کلوپترا کے لیے چل کر شاہی محل سے باہر آئے، مگر سیزر تو کلوپترا کے جال میں ایک پرندے کی طرح پھنس چکا تھا۔ سیزر نے آگے بڑھ کر کلوپترا کو پالکی سے اتارا اور اپنے ساتھ تخت پر بٹھا لیا۔ پھر سیزر نے اٹھ کر اعلان کیا، آج سے کلوپترا میری بیگم ہے اور سارے مصر کی ملکہ ہے۔ ہم مصر کا علاقہ کلوپترا کے حوالے کرتے ہیں۔ اس اعلان پر مصریوں نے تالیاں بجا کر خوشی کا اظہار کیا، مگر رومن خاموش رہے۔ وہ سیزر کی اس اعلان سے خوش نہیں ہوئے تھے۔ انہیں یوں محسوس ہوا جیسے ان کا علاقہ دشمن کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ بروٹس نے اقتائدین کی طرف دیکھا جیسے کہہ رہا ہو کہ وقت آ گیا ہے، سیزر کو اس کی غداری کا بدلہ دیا جائے۔ پرسراج سپیرا ناگفنی کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ اس پر یہ راز کھل چکا تھا کہ ناگفنی ایک سانپ ہے جو 200 برس تک سے زندہ رہنے کے بعد انسان کی شکل میں چل پھر رہا ہے۔ وہ اسے ہلاک کر کے اس کا سر اپنی پٹاری میں رکھنا چاہتا تھا، جس کا فائدہ یہ تھا کہ سپیرے کو زمین کے اندر چھپے ہوئے ہزاروں کا پتہ چل سکتا تھا۔ ناگفنی کو ہلاک کرنے کا فیصلہ ایک خطرناک فیصلہ تھا، مگر سپیرا اس پر تل گیا تھا۔ چنانچہ وہ اسکندریہ میں ان دونوں کا تعاقب کرتا ہوا اس سرائے تک پہنچ گیا۔ اس نے وہ کوٹری بھی دیکھ لی تھی جس میں ناگفنی اپنے دوست امبر کے ساتھ ٹھہرا ہوا تھا۔ سپیرے کو بھی یہ اچھی طرح معلوم تھا کہ وہ ناگفنی کو صرف ایک ہی صورت میں ہلاک کر سکتا ہے کہ کسی طرح اس کوٹری کو بند کر کے آگ لگا دے اور پھر جب وہ جل کر راکھ ہو جائے تو اس کی کھوپڑی اٹھا کر لے جائے۔ اس نے سرائے کے اندر باہر گھوم پھر کر اچھی طرح دیکھ لیا۔ وہ بھیس بدل کر وہاں آیا تھا۔ اس نے ناگفنی کی ساتھ والی کوٹھی کرائے پر لی تھی اور رہنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنا خلیہ بالکل بدل رکھا تھا۔ دوسرے وہ اس وقت کوٹری میں آتا جب امبر اور ناگفنی باہر جا چکے ہوتے۔ ایک روز سپیرا سارا دن کوٹری کے اندر رہا۔ اس نے دیکھا کہ امبر تو وہاں سے چلا گیا مگر ناگفنی وہی کمرے میں سویا رہا۔ سپیرے نے موقع غنیمت جانا اور چپکے سے کوٹری کا دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ اس کے بعد اس نے کوٹری سے باہر نکلنے والی نالی کو بھی پتھروں سے بند کر دیا۔ اب ناگفنی کو باہر نکلنے کے لیے کوئی راستہ نہیں مل سکتا تھا۔ پھر اس نے رال کا تیل کپی میں سے نکالا، اسے پرانے چیتروں پر بھگو کر اور دروازے پر رکھ کر آگ لگا دی۔ آگ لگانے کے بعد وہ خود وہاں سے باہر نکل گیا۔ رال کے تیل نے جلدی ہی دروازے کو دڑ دڑ چلانا شروع کر دیا اور وہاں آگ کا شور مچ گیا۔ جس وقت لوگ پانی کے کٹورے لے کر آئے اس وقت تک آگ کافی پھیل چکی تھی۔ ناگفنی کوٹری کے اندر سویا ہوا تھا کہ اس نے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس کیا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سارا کمرہ دھوئیں سے بھرا ہوا تھا۔ یہ دھواں بے حد کڑوا تھا۔ ناگفنی سمجھ گیا کہ سپیرے نے اسے جلا کر بسن کرنے کی سازش کی ہے، مگر اس وقت وہ جان بچا کر وہاں سے بھاگنا چاہتا تھا۔ وہ فوراً سانپ کی شکل میں آ گیا اور نالی میں گھس گیا۔ نالی کے آگے جا کر اس نے دیکھا کہ راستہ پتھروں سے بند کر دیا گیا ہے۔ وہ فوراً واپس کوٹھی میں آ گیا اور دیواروں پر رینگ کر روشن دان کی طرف بڑھنے لگا، مگر افسوس کہ روشن دان بھی آگ پکڑ چکا تھا اور دھڑا دھڑ جل رہا تھا۔ وہ تیزی سے نیچے آ گیا اور اب بے چینی کے عالم میں ادھر ادھر رینگنے لگا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، کس طرح اپنی جان بچائے۔ کوٹھی کا دروازہ جل کر سو ہو رہا تھا اور اگر وہ اس میں سے انسان بن کر گزر بھی جانے کی کوشش کرتا تو باہر نکلتے نکلتے شعلے اس کی کھال ادھیڑ ڈال دے۔
باہر لوگوں کا شور اسے صاف سنائی دے رہا تھا۔ وہ آگ بجھانے کی پوری کوشش کر رہے تھے، لیکن معلوم ہوتا تھا کہ آگ ساری سرائے میں پھیل چکی ہے اور ان کے قابو سے باہر نکل چکی ہے۔ ناگ پھنی دوبارہ انسان کی شکل میں آ گیا، کیونکہ سانپ بن کر اسے زیادہ گرمی محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک اسے خیال آیا کہ ایک ہی صورت میں اس کی جان بچ سکتی ہے کہ وہ ہاتھی کی شکل اختیار کر کے دروازے کے شعلے میں سے باہر نکل جائے، کیونکہ ہاتھی کی کھال سخت ہوتی ہے اور شعلے اس پر اتنی جلدی اثر نہیں کرتے۔ اب زیادہ سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ ناگ پھنی نے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے زور سے سانس پھونکا اور ایک دم سے ہاتھی بن گیا۔ یہ ایک بہت بڑا ہاتھی تھا جس کے بڑے بڑے دانت باہر نکلے ہوئے تھے۔ ہاتھی زور سے چنگاڑا اور اس نے پوری طاقت کے ساتھ دیوار کو ٹکر ماری۔ دیوار ٹوٹ کر دور جا گری اور ہاتھی پاگلوں کی طرح سونڈ ہلاتا ہوا باہر نکل گیا۔ دیوار کا ملبہ گرنے سے اس طرف کی آگ بجھ گئی تھی۔ ہاتھی نے باہر آ کر چاروں طرف دیکھا۔ لوگ خوفزدہ نظروں سے ہاتھی کو دور کھڑے دیکھ رہے تھے۔ وہ حیران تھے کہ اس خوفناک آگ کے اندر ہاتھی کیسے پیدا ہو گیا، مگر سپیرے کو معلوم تھا کہ یہ ناگ پھنی ہے اور اس کی سازش ناکام ہو گئی ہے۔ وہ بھاگنے کی تیاریاں کرنے لگا۔ ہاتھی سونڈ اٹھا کر زور سے چنگاڑا اور اس نے سپیرے کو ہجوم میں سے نکل کر ایک طرف بھاگتے دیکھ لیا۔ ہاتھی اس کے پیچھے دوڑ پڑا۔ سپیرا ابھی تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ خوفناک ہاتھی اس کے سر پر پہنچ گیا۔ اس نے ایک خوفناک چیخ ماری اور زمین پر گر پڑا۔ ہاتھی اس کے ارد گرد رقص کرنے لگا جیسے اس نے دشمن کو اپنی قید میں کر لیا ہو۔ لوگ دور کھڑے یہ عجیب و غریب تماشا حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ سپیرا ہاتھ جوڑے ہاتھی کے سامنے کھڑا تھا اور ہاتھی خوشی اور جوش کے ساتھ اس کے گرد چکر لگا رہا تھا۔ اچانک سپیرے نے ایک طرف اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کی۔ اس کے ساتھ ہی ہاتھی نے اپنی سونڈ میں اسے جکڑ لیا اور اوپر اٹھا لیا اور جنگل کی طرف دوڑنے لگا۔ لوگ اس قدر ڈر گئے تھے کہ کسی کو اس کے پیچھے جا کر سپیرے کی جان بچانے کا حوصلہ نہ ہوا۔ ہاتھی سپیرے کو سور میں اٹھائے دوڑتا ہوا پھر رہا تھا۔ وہ اسے جنگل کے بیچ میں ایک تالاب کے کنارے لے آیا اور اسے ایک درخت کی اونچی شاخ پر بٹھا کر درخت کے ارد گرد خوشی سے چکر لگانے لگا۔ سپیرے نے وہیں سے گڑ گڑا کر کہا، مجھ پر رحم کرو اے سانپوں کے سردار، میں اپنے کیے پر نادم ہوں اور تم سے معافی مانگتا ہوں۔ مگر ہاتھی نے کوئی جواب نہ دیا اور اسی طرح خوشی اور جوش کے عالم میں درخت کے ارد گرد چکر لگاتا رہا۔ سپیرے نے ایک بار پھر التجا کی، اے سانپوں کے سردار، اگر مجھ پر نہیں تو میری اکلوتی بیٹی پر ہی ترس کھاؤ۔ اگر تم نے مجھے ہلاک کر دیا تو وہ دنیا میں اکیلی رہ جائے گی۔ مگر ہاتھی پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا اور وہ مستی کے عالم میں رقص کرتا رہا، درخت کے ارد گرد گھومتا رہا۔ اب سپیرے نے سوچا کہ یہ ہاتھی تو اسے ہلاک کرنے کی قسم کھائے بیٹھا تھا، کسی طرح اسے جان بچانی چاہیے۔ اس نے اندازہ لگایا کہ درخت کا تنا کافی موٹا ہے اور اگر ہاتھی اسے کھیڑنا چاہے تو کھاڑ نہیں سکتا۔ اس کے ساتھ ہی خیال کے ساتھ ہی اس نے درخت کے اوپر چڑھنا شروع کر دیا اور تھوڑی دیر بعد وہ درخت کے سب سے اوپر والی شاخ پر بڑے اطمینان سے جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے کہا، میاں ہاتھی، میں تو مزے سے یہاں بیٹھا ہوں، تمہیں جو کرنا ہے کر لو۔ تم سانپ بن کر بھی مجھے ہلاک نہیں کر سکتے، کیونکہ تمہارے زہر کا علاج میں کر چکا ہوں۔ میں نے ایک ایسی دوائی پی لی ہے جس کی وجہ سے تمہارے زہر کا اثر مجھ پر ہرگز نہیں ہوگا۔ ہاتھی ایک پل کے لیے رک گیا۔ اس نے سونڈ اٹھا کر اوپر دیکھا۔ سپیرا اس سے کافی بلندی پر جا کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی سونڈ وہاں تک کبھی نہیں پہنچ سکتی تھی۔ اب ایک ہی صورت باقی رہ گئی تھی کہ وہ ٹکرے مار مار کر درخت کو جڑ سے اکھاڑنے کی کوشش کرے، تاکہ جب درخت گر جائے تو وہ سپیرے کو ہلاک کر دے، کیونکہ اب سپیرا ایک دشمن کی شکل میں کھل کر سامنے آ گیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر اس نے سپیرے کو نہ مارا تو وہ اسے مار ڈالے گا، بلکہ سپیرے نے تو اسے مارنے کی پوری کوشش کی تھی۔ آگ ایک ایسی خوفناک شے تھی جس کے شعلوں میں ناگ پھنی کبھی زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ ہاتھی نے درخت کو ٹکرے مارنی شروع کر دی۔ درخت کے اوپر جیسے بوچھال سا آ گیا، سارا درخت لرزنے لگا۔ سپیرے نے بڑی مضبوطی کے ساتھ شاخوں کو پکڑ لیا اور جم کر بیٹھ گیا۔ درخت بے حد موٹا تھا۔ اصل میں درخت کو چننے وقت ہاتھی سے غلطی ہو گئی تھی۔ اسے چاہیے تھا کہ وہ سپیرے کو کسی ایسے درخت پر بٹھاتا جو کمزور ہوتا، یا تاکہ ضرورت پڑنے پر وہ اسے گرا بھی سکتا، مگر ایک بار پھر غلطی کر بیٹھا تھا۔ اس سے بڑھ کر غلطی تو اس نے یہ کی کہ جوش میں آ کر سپیرے کو درخت کی ٹہنی پر بٹھا دیا۔ بہرحال اب اس سے اپنی غلطی کا نتیجہ بھگتنا پڑ رہا تھا۔ ہاتھی بار بار درخت کو ٹکرے مار رہا تھا۔ درخت لرز رہا تھا مگر اکھڑنے کا نام نہ لیتا تھا۔ ادھر ہاتھی کا ماتھا بھی درد کرنے لگا تھا۔
ہاتھی خاموش کھڑا ہو گیا اور سونڈ اوپر اٹھا کر شاخوں میں بیٹھے ہوئے سپیرے کو بڑے غور کے ساتھ دیکھنے لگا۔ ایک دم ہاتھی کے دماغ میں ایک خیال آیا اور اس نے سونڈ اوپر اٹھائے زور سے پھنکار ماری۔ پھنکار کی آواز نے سپیرے کو ڈرا دیا تھا۔ اس نے نیچے پلٹ کر دیکھا بھی نہیں تھا کہ اسے ایک چیتے کی بھیانک دھاڑ سنائی دی۔ سپیرے نے سہم کر نیچے دیکھا۔ زرد رنگ کا، سرخ آنکھوں اور نوکیلے دانتوں والا بہت بڑا چیتا اس وقت پنجے درخت پر گاڑ کر چھلانگ لگا چکا تھا۔ سپیرا کانپ گیا۔ وہ یہ بھول گیا تھا کہ ناگفنی جس درندے کا چاہے روپ بدل سکتا ہے۔ سپیرا ابھی سنبھلنے بھی نہ پایا تھا کہ چیتا درخت کی موٹی ٹہنی کو پھلانگتا ہوا اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور ڈکارتے ہوئے اپنی خونی آنکھوں سے اسے تکنے لگا۔ اب سپیرے کے پاس سوائے اس کے اور کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ درخت سے چھلانگ لگا دے۔ چنانچہ اس نے ایک ٹہنی سے دوسری، تیسری اور پھر چوتھی ٹہنی پر اترتے ہوئے زمین پر چھلانگ لگا دی اور ایک طرف دیوانہ وار بھاگنا شروع کر دیا۔ چیتا بھی اس کے ساتھ ہی زمین پر چھلانگ لگا چکا تھا۔ سپیرا ابھی تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ چیتے نے زور سے ڈکارتے ہوئے ایک لمبی چھلانگ لگائی اور سپیرے کے اوپر دھم سے آن گرا۔ سپیرا زمین پر اوندے منہ گر پڑا اور چیتے نے اپنے نوکیلے پنجے سپیرے کی پسلیوں میں اور دانت اس کی گردن میں گاڑ دیے۔ سپیرے کی ایک چیخ جنگل میں بلند ہوئی اور اس کے بعد وہاں گہری خاموشی چھا گئی۔ تھوڑی دیر بعد چیتے نے سپیرے کی لاش کی روئی کی طرح پوزے پوزے کر دیے اور تالاب میں چھلانگ لگا کر دوسری طرف نکل گیا۔ شہر کے لوگ سپیرے کی تلاش میں وہاں پہنچے تو انہیں وہاں سوائے سپیرے کی لاش کے اور کوئی کچھ بھی دکھائی نہ دیا۔ لاش بھی ٹکڑوں کی صورت میں ادھر ادھر بکھری ہوئی تھی۔ لوگ چیتے کی تلاش میں آگے روانہ ہو گئے، مگر وہاں کوئی چیتا ہوتا تو ملتا۔ چیتا تو تالاب کے دوسرے کنارے ایک انسان کی شکل میں بیٹھا اپنے کپڑے نچوڑ رہا تھا۔ ادھر امبر جب سرائے میں واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ سرائے آدھی سے زیادہ جل کر راکھ ہو چکی ہے۔ اب اسے اپنے دوست کی تلاش تھی۔ اس کو لوگوں نے بتایا کہ اس آگ میں سے ایک ہاتھی نکل کر جنگل کی طرف بھاگا تھا۔ امبر سمجھ گیا کہ ناگفنی ہاتھی کی شکل میں آگ سے بچ کر جنگل میں چلا گیا ہے، مگر سوال یہ تھا کہ اسے ہاتھی کی شکل بدلنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا کسی نے سازش کر کے اسے کوٹری میں بند کر کے سوراخ بند تو نہیں کر دیے تھے؟ کیا کہیں لالچی سپیرے نے تو ایسا نہیں کیا تھا؟ ناگفنی نے کہا تھا کہ سپیرا اسے آگ میں جلا کر مارنا چاہتا ہے اور وہ اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ امبر ساری بات سمجھ گیا اور جنگل کی سمت چل پڑا۔ کافی دور تالاب کے کنارے پہنچ کر سارا معاملہ حل ہو گیا۔ یہاں اس نے سپیرے کی لاش کے ٹکڑوں کو دیکھا اور ارد گرد ہاتھی اور چیتے کے پاؤں کے نشان جگہ جگہ بکھرے پڑے تھے۔ امبر پر یہ صاف ظاہر ہو گیا تھا کہ ناگفنی نے پہلے ہاتھی اور پھر چیتا بن کر سپیرے کو جان سے مار دیا ہے، کیونکہ سپیرے نے بھی اسے جان سے مارنے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ اگر وہ کامیاب ہو جاتا تو ناگفنی کی 200 برس کی محنت ایک پل میں ضائع ہو جاتی، لیکن اب اس کا دوست ناگفنی کہاں ہے؟ امبر نے جنگل میں اپنے دوست کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ اس موئی جنگل کا چھپا چھپا چھان مارا، لیکن ناگفنی کا کہیں بھی سراغ نہ ملا۔ ناامید ہو کر وہ سرائے میں واپس آ کر ایک جگہ بینچ پر بیٹھ گیا کہ شاید اس کا دوست وہاں پہنچ جائے، لیکن ناگفنی اس سے پہلے امبر کو جلتی ہوئی سرائے میں دیکھ کر واپس جا چکا تھا۔ امبر اسے نہیں مل سکا تھا۔ ناگفنی نے وہاں سے سیدھے پرسرا سپیرے کی جھونپڑی کا رخ کیا۔ وہ اس کی بیٹی رانی کو بتا دینا چاہتا تھا کہ اس نے اس کے باپ کو ہلاک کر دیا ہے، اور محض اس لیے ہلاک کر دیا ہے کہ اس نے اسے جان سے مارنے کی کوشش کی تھی۔ اس وقت شام ہو گئی تھی اور شہر کے مکانوں میں چراغ جلنے لگے تھے۔ دور سے ناگفنی نے سپیرے کی جھونپڑی میں بھی چراغ کی روشنی دیکھی۔ اس کی بیٹی سانپوں کو شہد ڈال رہی تھی اور اپنے باپ کا انتظار میں پریشان ہو رہی تھی۔ ناگفنی کو آتا دیکھ کر اس نے پوچھا، بھائی کیا تم نے میرے باپ کو دیکھا ہے؟ ناگفنی نے کہا، میں نے اسے ہلاک کر دیا ہے۔ اس کے لاش کے ٹکڑے تالاب کے کنارے بکھرے ہوئے ہیں اور چیل کوے کھائے رہے ہیں۔ رانی نے چیخ مار کر ناگفنی کا منہ نوچنا شروع کر دیا۔ ناگفنی نے اسے پکڑ کر ایک طرف بٹھایا اور اسے بتایا کہ کس طرح اس کے باپ نے سرائے میں آگ لگا کر اسے ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی اور پھر کس طرح وہ جان بچا کر وہاں سے واپس بھاگا۔ میں تمہیں صرف یہی نہیں کہنے آیا کہ تمہارے باپ کو میں نے مار ڈالا ہے، بلکہ یہ بھی بتانے آیا ہوں کہ میرے قتل کی سازش میں تم بھی اپنے باپ کی برابر کی شریک تھی، اور اگر اپنے باپ کے ساتھ تم ہوتی تو میں تمہیں بھی قتل کر دیتا۔
अब भी अगर तुमने मुझसे अपने बाप का बदला लेने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जंगल में ले जाकर तुम्हारी लाश के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मकार औरत सपेरन थी। इसे एहसास हुआ कि वो एक बड़े ही खतरनाक सांपों के सरदार के सामने बातें कर रही है। फौरन नरम पड़ गई और लजाहत से बोली, मुझे माफ़ कर दे अज़ीम सांपों के सरदार, मेरे बाप ने सख्त गलती की जो तुम्हारी जान लेने की कोशिश की। मेरा बाप लालची था, इसे अपने लालच की सज़ा मिल गई, मगर तुम भी तो इसकी साजिश में शामिल थी। ये मेरी मजबूरी थी। मेरे बाप ने मुझे मजबूरन अपने साथ शामिल कर लिया था, वगरना मैं ऐसा नहीं चाहती थी। चलो जो कुछ भी हुआ, अब मैं तुम्हें सिर्फ ये कहता हूँ कि आइंदा से अगर तुमने कोई खतरनाक साजिश की तो तुम्हारा अंजाम भी तुम्हारे बाप जैसा होगा। हरगिज़ नहीं मेरे भाई, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। नागफनी जाने लगा तो मकार औरत ने हाथ जोड़कर इसे रोक लिया और कहा, अच्छे भाई, मैं अकेली झोंपड़े में नहीं रह सकती, मुझे डर आएगा। मेरा बाप अब मुझे छोड़कर चला गया है, सिर्फ आज की रात मेरी झोंपड़ी में रह जाओ। कल मैं यहाँ से अपनी खाला के यहाँ चली जाऊँगी, फिर तुम भी चले जाना, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। नागफनी का दिल पसीज गया। सिर्फ एक रात के लिए मैं ठहर जाता हूँ, तुम्हारी मेहरबानी मेरे भाई। मक्कार औरत बड़ी खुश हुई कि इसके बाप का कातिल एक रात के लिए इसके झोंपड़े में रुक गया है। वो इससे अपने बाप के कत्ल का बदला लेना चाहती थी। इसके चालाक दिमाग में एक खतरनाक मंसूबा था। वो रात बड़ी डरावनी और तूफानी रात थी। सिकंदरिया के आसमान पर काले बादल छा गए थे और तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई थी। अंबर को जब सराय के बाहर बैठे शाम हो गई और उसका दोस्त नागफनी ना आया तो वो जल्दी हुई सराय से निकलकर शहर से बाहर वीरान और उजड़े हुए अहराम में आ गया। यहाँ हज़ारों साल पुरानी कब्रें थीं। वो ऊंचे पहाड़ों और अहरामों के अंदर गारों में बनी हुई थीं। वो एक टीले के पास भटक रहा था कि आसमान पर बादल छा गए और तेज़ हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। इस तूफान से बचने के लिए अंबर एक अहराम के अंदर पत्थरों के बीच में एक पुरानी कब्र के पास आकर बैठ गया और सोचने लगा कि हो सकता है कि इसे रात इसी जगह गुजारनी पड़े, क्योंकि तूफान बड़ा ज़बरदस्त था। बारिश का पानी अहराम के अंदर आना शुरू हो गया था और हवाओं की चीखें साफ सुनाई दे रही थी। अंबर गार के अंदर कब्र के चबूतरे पर पत्थरों से टेक लगाकर बैठ गया। इसे कदीम मिस्र में गुजारा हुआ अपना बचपन याद आने लगा। यही वो इलाका था जहाँ खेल कूद कर वो बड़ा हुआ था। इसी जगह इसने शाही महलों में परवश पाई थी और अब पुराने बादशाहों की कब्रों के पास भी यारो मददगार पड़ा हुआ था। बाहर बादल ज़ोर से गरज रहे थे और हवाएं अहराम के पत्थरों से टकराते हुए शोर पैदा कर रही थी। यकायक अंबर को यूं लगा जैसे किसी ने इसका नाम लेकर इसे आवाज़ दी हो। वो चौकन्ना होकर इधर उधर देखने लगा। गार के अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। इसने सोचा शायद इसका वहम हो, लेकिन वही आवाज़ एक बार फिर सुनाई दी। अब के बार इसने साफ तौर पर सुना कि किसी ने इसे पुकारा था। आवाज़ गार के अंदर से या शायद जिस कब्र पर बैठा था इसके अंदर से आ रही थी। अब इसने कान आवाज़ पर लगा दिए। तीसरी बार आवाज़ फिर से सुनाई दी, अंबर अंबर, तूफ़ान की हवाएं तुम्हें मुबारक हो, मुझे यहाँ से निकालो, मुझे यहाँ से निकालो। कोई और होता तो वो डर कर भाग जाता, लेकिन अंबर को कभी खौफ या डर नहीं लगा था। इसने महसूस किया कि आवाज़ कब्र के अंदर से आ रही थी, मगर कब्र के अंदर से आवाज़ कैसे आ सकती है। इसने कब्र के पत्थर पर कान रख दिए और गौर से सुनने लगा। आवाज़ एक बार फिर सुनाई दी और कब्र के अंदर ही से आ रही थी। अब अंबर के लिए शक करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। कब्र के अंदर कौन हो सकता है? क्या किसी भटकी हुई मलका की रूह है? क्योंकि आवाज़ औरत की थी। अंबर, जिस पत्थर पर तुम बैठे हो इसे अपनी जगह से हटा दो, मुझे यहाँ से हटा दो। अंबर समझ गया ये कोई ऐसी रूह है जिसको ज़बरदस्ती दफन कर दिया गया है। इस ज़माने में ये रवाज था कि बादशाहों और मलकाओं के साथ इनके गुलाम और कनीज़ों को भी दफन कर दिया जाता था, इस ख्याल के साथ कि बादशाह या मलका को अगली दुनिया में जाकर नौकरों की ज़रूरत होगी। मरे हुए बादशाह के साथ ही जिंदा गुलाम या कनीज़ों को जंजीरों में बांधकर बाहर से कब्र को बंद कर दिया जाता था। वो बेचारे या बेचारी अंदर ही दम घुटने से हलाक हो जाती थी। ये किसी ऐसी ही रूह की आवाज़ थी जो आज़ाद होना चाहती थी। अंबर ने उठकर कब्र के पत्थरों को चारों तरफ से गौर से देखना शुरू कर दिया। ये चौकोर पत्थरों के टुकड़े थे जिसकी दीवारों में जगह जगह खुश्क घास उगा हुआ था। इसमें दो एक जगहों से पत्थर हिलाए तो एक पत्थर
اپنی جگہ سے ذرا سا کھسک گیا۔ عنبر نے اس پتھر کو باہر نکالنے کی کوشش شروع کر دی۔ تھوڑی سی جدوجہد کے بعد پتھر باہر نکل آیا اور اندر سے ٹھنڈی اور نم ہوا کا جھونکا باہر نکل گیا۔ اس ہوا میں موم اور کافور کی بو تھی۔ عنبر سمجھ گیا کہ یہ کسی امیر عورت کی قبر ہے جس کے اندر اس کی کسی چہیتی خدمتگار کنیز کو بھی زندہ دفن کر دیا گیا تھا۔ اس نے کوشش کر کے کچھ پتھر اور ہٹا دیے۔ اب وہاں ایک سوراخ سا بن گیا۔ عنبر نے نیچے جا کر دیکھا قبر کے اندر پتھر کی سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ اندر جائے یا نہ جائے۔ باہر طوفان بڑے زوروں پر تھا۔ طوفانی ہوائیں چیخ چیخ کر شور مچا رہی تھی اور بارش ہو رہی تھی۔ عنبر کو ایک بار پھر وہی آواز سنائی دی، عنبر مجھے یہاں سے لے جاؤ، مجھے یہاں سے لے جاؤ، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ عنبر نے رب واحد کا نام لیا اور قبر کے اندر اترنے لگا۔ پتھروں کے ہٹ جانے سے اندر ہلکی ہلکی روشنی پڑ رہی تھی۔ عنبر سیڑھی پر اتر کر ایک چھوٹے سے صحن میں آ گیا۔ پتھروں کے نیچے چھت کے ساتھ لگے ہوئے چھوٹے چھوٹے کتنے ہی ستون کھڑے تھے۔ زمین پر ریت ہی ریت تھی۔ درمیان میں کسی ممی کا ایک تابوت پڑا تھا جس کے سرہانے مرتبانوں میں گندم بادام پڑے ہوئے تھے۔ تابوت کے اوپر ایک شمعدان رکھا تھا جو جانے کب کا بجھ چکا تھا۔ اندر اندھیرا چھا رہا تھا۔ عنبر نے دیوار کے ساتھ ایک مشعل دیکھی۔ اس نے جیب سے پتھر نکال کر انہیں رگڑا اور مشعل جلا دی۔ اس کی روشنی میں عنبر کو چاروں طرف مردے کی چیزیں پڑی ہوئی نظر آئیں۔ اس کا سنگار دان، اس کے کپڑے، اس کی مسحری، صندوق، جوتے اور تیر کمان اور رات کو پہن کر سونے کا لباس۔ اس کا اندازہ درست نکلا۔ یہ پرانے مصر کی کسی امیر زادی کا تابوت تھا جس کے ساتھ اس کی کسی چہیتی کنیز کو دفن کر دیا گیا تھا۔ مگر سوال یہ تھا کہ کنیز کا ڈھانچہ کہاں تھا؟ مشعل کی روشنی میں وہ تابوت پر جھک کر کچھ پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اسے کنیز کی آواز پھر سنائی دی، عنبر، عنبر، میں یہاں ہوں۔ یہ آواز صحن کی دوسری جانب سے آ رہی تھی۔ عنبر اس طرف آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک ستون کے ساتھ ہڈیوں کا ڈھانچہ زنجیروں سے بندھا ہوا تھا۔ وہ آگے کو جھکا ہوا تھا اور لوہے کی زنجیروں نے اسے چاروں طرف سے لپیٹ رکھا تھا۔ عنبر اس ڈھانچے کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ ایک تکلیف دہ آواز پھر سنائی دی، مجھے آزاد کر دو، میری ہڈیوں کو یہ لوہا کاٹ رہا ہے، مجھے اس عذاب سے نجات دلاؤ۔ عنبر نے آگے بڑھ کر لوہے کی زنجیروں کو اپنی طرف کھینچا مگر وہ بڑے مضبوط تھیں۔ اس نے زمین سے پتھر اٹھایا اور زنجیروں کو توڑنے لگا۔ کافی دیر کی کوشش کے بعد اس نے ساری زنجیروں کو توڑ دیا اور ہڈیوں کے ڈھانچے کو بڑے آرام سے پکڑ کر زمین پر لٹا دیا۔ تمہارا احسان میں کس طرح بھلا سکوں گی عنبر؟ تم نے مجھے ایک ایسے عذاب سے بچا لیا جس میں ہزاروں سال سے مبتلا تھی۔ یہ اسی بچی ہوئی روح کی آواز تھی۔ عنبر نے غور سے ڈھانچے کو دیکھا اور کہا، تم کس کی روح ہو اور یہاں 1000 برس سے تمہیں کس نے قید کر رکھا ہے؟ روح نے کہا، عنبر، میرا نام کارمیلا ہے۔ میں آج سے 1000 برس پہلے کے مصر میں ایک امیر کبیر خاتون یوحنا کی چہیتی کنیز تھی۔ آج سے 1000 برس پہلے تم ایک بار ہماری حویلی میں دعوت پر بھی آئے تھے۔ شاید اب تمہیں یاد نہ ہو مگر مجھے یاد ہے اور میں تمہیں احرام کے اندر داخل ہوتے ہی پہچان گئی تھی۔ میں نے اپنی مالکہ سے وعدہ لے رکھا تھا کہ اس کے مرنے کے بعد میں اس کے ساتھ دفن نہیں ہوں گی، لیکن اس کے خاوند نے مجھ سے دھوکہ کیا۔ جب وہ خاتون یوحنا مر گئی تو مجھے کسی بہانے اس احرام میں بلا کر اوپر سے قبر کا منہ بند کر دیا۔ میں اس احرام کے اندر بھٹکتی اور چیختی رہی مگر میری آواز باہر نہیں جا سکتی تھی۔ پھر میں مر گئی۔ اس سے اگلے روز قبر کا منہ کھول کر کچھ لوگ آئے اور مجھے اس ستون کے ساتھ جکڑ کر چلے گئے۔ جب سے لے کر آج تک 1000 برس گزر چکا ہے۔ اس وقت سے میری روح اس قبر کے اندر بھٹک رہی ہے۔ دیوتاؤں کا کرم ہوا کہ تم ادھر آ نکلے اور تم نے میری روح کو ایک خوفناک عذاب سے نجات دلائی۔ عنبر نے کہا، کارمیلا، مجھے بالکل یاد نہیں کہ آج سے 1000 برس پہلے میں تمہاری مالکن کی حویلی میں آیا تھا۔ خیر، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن یہ بتاؤ کہ تم ایک روح ہو کر اتنی کمزور کیوں ہو کر رہ گئی تھی کہ اس قبر کے سوراخ سے باہر نہ نکل سکی؟ روح نے آہ بھر کر کہا، عنبر، کاش میں تمہیں روحوں کی دنیا کے بارے میں کچھ زیادہ بتا سکتی۔ میں اس سے زیادہ تمہیں کیا کہہ سکتی ہوں کہ روحوں کی دنیا کا ایک پراسرار دنیا ہے۔ یہاں اگر میں اتنی آزاد ہو سکتی ہوں کہ مصر سے لے کر چین تک آزادی سے اڑتی پھروں
تو اتنی ہی پابند بھی ہو سکتی ہوں کہ اس قبر کے تنگ سوراخ سے 1 انچ اوپر اٹھنا بھی میرے لیے محال ہو جائے۔ عنبر نے پوچھا، کیا اس عذاب کی ذمہ دار تمہاری مالکن تھی؟ نہیں عنبر، اس کی ذمہ داری مالکن کے خاوند پر آتی ہے، جس نے اپنی بیوی کے اگلے جہان کے آرام کا خیال کرتے ہوئے ایک بے گناہ کنیز کو زندہ دفن کر دیا۔ کاش میں اس کی روح سے انتقام لے سکتی۔ کیا تمہارے مالک کی قبر بھی اسی غار کے اندر ہے؟ نہیں، اس کی قبر یہاں سے 2 رات کے سفر پر ایک ٹیلے پر ہے، لیکن اتنی مدت گزر جانے پر اس کی قبر کا نام و نشان بھی مٹ گیا ہوگا، اور خود اس کی بھٹکتی ہوئی روح اتنی دور نکل گئی ہے کہ اگر میں اس کی تلاش شروع کروں تو قیامت تک اس کی گرد کو بھی نہیں پا سکتی۔ کیا تم مجھے بتا سکتی ہو کہ میری موت کب لکھی ہے؟ عنبر کے اس سوال کے ساتھ ہی جیسے غار میں ایک گڑگڑاہٹ کے ساتھ زلزلہ سا آ گیا۔ روح نے سرگوشی کی آواز میں کہا، ایسا پھر کبھی نہ پوچھنا، یہ ایک راز ہے، یہ ایک دوا کا راز ہے، شاید ایک بد دوا کا راز۔ میری جرأت نہیں کہ میں اس راز پر سے پردہ اٹھا سکوں۔ عنبر نے سر جھکا لیا اور ہڈیوں کے ڈھانچے پر آخری نظر ڈال کر قبر کے دہانے کی طرف آ گیا۔ جب وہ باہر نکلنے لگا تو اسے اپنے پیچھے روح کی آواز سنائی دی، تم نے میری مدد کی ہے، تم نے مجھے میری روح کو ہزاروں برس کے عذاب سے نجات دلائی ہے، میں تمہاری کنیز بن گئی ہوں۔ اگر کبھی تمہیں میری ضرورت محسوس ہو تو یہ لو میری انگوٹھی، اسے مصیبت کے وقت چوم لینا، میں وہاں پہنچ جاؤں گی اور تمہاری مدد کروں گی، پھر تمہیں میری طاقت اور آزادی کا احساس ہو جائے گا۔ اس آواز کے ساتھ ہی کھٹک سے چاندی کی ایک انگوٹھی عنبر کے قدموں کے پاس آن گری۔ عنبر نے انگوٹھی اٹھا لی، اس کے اندر سیاہ رنگ کا نگ جڑا ہوا تھا جس پر پرانے مصری انداز میں کوئی نقش بنا ہوا تھا۔ عنبر نے انگوٹھی اٹھا کر اپنی انگلی میں پہن لی اور کہا، کارمیلا کی روح تمہارا شکریہ، لیکن دیوی بلقیس کی روح میری ہر مشکل میں کام آتی ہے۔ کارمیلا کی روح نے کہا، عنبر تم بڑے ٹھیک وقت پر میرے پاس آئے ہو، کیونکہ اب دیوی بلقیس کی روح تمہارے کسی کام نہیں آئے گی۔ وہ ان آسمانوں سے نکل کر ایک ایسی جگہ پہنچ چکی ہے جہاں اسے تمہاری آواز کبھی سنائی نہیں دے سکتی۔ تم کوشش کر کے دیکھ سکتی ہو، میں جا رہی ہوں۔ اب جب تم مجھے بلاؤ گے تو میں تمہاری مدد کے لیے حاضر ہو جاؤں گی۔ عنبر کو فضا میں ہوا کے تیز جھونکے کی آواز سنائی دی اور پھر قبر کے اندر گہری خاموشی چھا گئی۔ وہ قبر کے اندر سے باہر نکل آیا اور اس نے قبر کے منہ کو پتھروں سے اچھی طرح بند کر دیا۔ باہر رات ڈھلنے لگی تھی اور آسمان پر صبح کا نیلا شفاف نور نمودار ہو چکا تھا۔ عنبر کو وقت کا احساس بالکل نہ رہا تھا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس نے روح کے ساتھ ایک پل کے لیے گفتگو کی ہو، لیکن باہر پوری رات گزر گئی تھی۔ وہ حرام کے غار میں سے باہر نکل آیا اور اس نے شہر کی جانب چلنا شروع کر دیا۔ اب ذرا یہ کہانی بھی سنیے کہ عنبر کے دوست ناگ پھنی کے ساتھ رات کو کیا گزری۔ سپیرے کی بیٹی رانی نے ناگ پھنی سے اپنے باپ کی موت کا بدلہ لینے کی ٹھان رکھی تھی، اس لیے اس نے اسے مجبور کر دیا تھا کہ وہ رات وہیں میں جھونپڑے میں گزارے۔ ناگ پھنی اس کی چکنی چپڑی باتوں میں آ گیا اور اس نے جھونپڑے میں رات بسر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جیسا کہ ہم لکھ چکے ہیں اور آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ رات بڑی طوفانی رات تھی۔ آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے اور زبردست بارش ہونے لگی تھی، بجلی کڑکنے لگی تھی اور بادل گرجنے لگے تھے۔ پرندے اپنے اپنے گھونسلوں میں دبک گئے تھے۔ سپیرے کی بیٹی رانی نے ناگ پھنی کو جھونپڑے کے اندر بستر بچھا دیا اور خود دوسرے جھونپڑے میں لیٹ گئی۔ آدھی رات کو جب کہ طوفان پورے زوروں پر تھا، اس نے اٹھ کر دبے پاؤں ان پٹاریوں کی طرف چلنا شروع کر دیا جہاں زہریلے سانپ رکھے ہوئے تھے۔ ان سانپوں میں ایک سانپ ایسا تھا جس کے منہ سے سانس کے ساتھ ساتھ آگ کے شعلے بلند ہوتے تھے۔ رانی نے سانپ پٹاری سے نکال کر اپنے بازو کے گرد لپیٹا اور ناگ پھنی کی جھونپڑی کی طرف آ گئی۔ بارش بڑے زوروں سے برس رہی تھی۔ وہ جھونپڑے کے اندر داخل ہو کر ناگ پھنی کے سرانے کی طرف آ گئی۔ اس کے باپ کا قاتل اس کے سامنے لیٹا ہوا تھا۔ اسے ناگ پھنی کے ہراٹوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ آگ والے سانپ کے بارے میں اسے معلوم تھا کہ اس کا کاٹا پانی نہیں مانگتا۔ اسے ناگ پھنی کے بارے میں علم نہیں تھا کہ وہ بھی سانپوں کا سردار ہے اور 200 برس تک زندہ رہنے کے بعد انسانی شکل میں آیا ہے۔ اس نے کلائی سے سانپ اتار کر اسے ناگ پھنی کی گردن پر چھوڑ دیا۔ سانپ نے پھنکار مار کر 3 مرتبہ ناگ پھنی کی گردن پر ڈس دیا۔ ناگ پھنی یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔
وہ صرف رانی کو بھی کچھ دکھانا چاہتا تھا۔ سانپ نے دستے ہی جیسے کلابازی کھائی اور مردہ ہو کر زمین پر گر پڑا۔ رانی نے پریشان ہو کر زمین سے مردہ سانپ کو اٹھا کر دیکھا۔ ناگ فنی نے اٹھ کر پھنکار ماری اور ایک دم سے سانپ کے روپ میں رانی کے سامنے آ گیا۔ رانی دہشت سے پتھر بن کر اسے تکتی رہ گئی۔ سانپ نے پھنکار مار کے کہا، بولو، کیا اب تمہارے ساتھ بھی وہی سلوک کروں جو میں نے تمہارے باپ کے ساتھ کیا تھا؟ سپیرے کی بیٹی نے ہاتھ جوڑ کر کہا، اے سانپوں کے بادشاہ، میری خطا معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، مجھ سے بھول ہو گئی۔ میں اپنے باپ کی محبت میں تجھے ماننے پر تیار ہو گئی تھی۔ اگر مجھے علم ہوتا کہ تم سانپوں کے بادشاہ ہو تو میں ایسا ارادہ کبھی نہ کرتی۔ مجھ سے جو کچھ ہوا نہ سمجھی میں ہوا، مجھے معاف کر دو۔ ناگ فنی نے پھنکار ماری اور ایک بار پھر انسانی شکل میں آ گیا۔ اس نے رانی کی کلائی پکڑ کر کہا، اے بدبخت عورت، تو نے اپنے باپ کی محبت کا ذکر کیا ہے، اس لیے میں تمہیں معاف کرتا ہوں، ورنہ تمہارا جرم اتنا گھنونا تھا کہ میں ابھی تمہیں جلا کر راکھ کر دیتا۔ ناگ فنی نے رانی کا ہاتھ زور سے جھٹک کر اسے پرے پھینک دیا تو آسمان پر طوفان کا زور تھم گیا تھا۔ بارش رک گئی تھی اور صبح کا اجالا پھیلنے لگا تھا۔ ناگ فنی نے کہا، میرے جھونپڑے سے نکل جا اور اپنی مانوس شکل لے کر دور ہو جا، پھر کبھی مجھے اپنی شکل نہ دکھانا، میں صبح ہوتے ہی یہاں سے چلا جاؤں گا۔ رانی اٹھ کر وہاں سے نکل گئی۔ وہ دیوتاؤں کا شکر بجا لا رہی تھی کہ اس کی جان بچ گئی۔ وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ ناگ فنی کی طاقت کا اندازہ اسے ہرگز نہیں تھا۔ وہ اپنے بستر پر لیٹ گئی اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ اس شہر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گی جہاں اس کے باپ کا قاتل رہتا ہے اور جس سے وہ اپنے باپ کا بدلہ نہیں لے سکتی۔ دن چڑھتے ہی ناگ فنی جھونپڑے سے نکل کر شہر میں آ گیا۔ وہ امبر کو تلاش کرنے لگا۔ اس نے شہر کا کونا کونا چھان مارا مگر اسے اپنے دوست امبر کا کہیں بھی پتہ نہ چل سکا۔ وہ بڑا حیران تھا کہ آخر امبر کہاں گم ہو گیا۔ چلتے چلتے وہ اس جگہ پہنچ گیا جہاں شاہی محل کے پچھواڑے ایک شاہی اکھاڑا تھا۔ اس اکھاڑے میں کھیل تماشے ہوتے تھے اور ان مجموعوں کو بھوکے شیروں کے آگے بھی ڈالا جاتا تھا جنہوں نے بادشاہ کے خلاف کوئی بھیانک جرم کیا ہو۔ ناگ فنی نے دیکھا کہ لوگ بہت بڑی تعداد میں شاہی اکھاڑے کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ اس نے سوچا کہ کوئی خاص کھیل تماشا ہو رہا ہوگا۔ اس نے ایک آدمی سے پوچھا، کیوں بھائی میاں، کیا ہونے والا ہے؟ اس آدمی نے کہا، کیا تمہیں نہیں معلوم تم کہاں سے آئے ہو؟ کیا تم پردیسی ہو؟ ناگ فنی نے کہا، ہاں بھائی، میں اس شہر میں پردیسی ہوں۔ آدمی نے کہا، آج اس اکھاڑے میں ایک ایسی عورت کو بھوکے شیروں کے آگے ڈالا جا رہا ہے جس نے بادشاہ کے شاہی باورچی خانے سے روٹی چرائی تھی۔ اس نے ایسا کیوں کیا تھا بھائی؟ ہا 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 ہا، آدمی نے زور سے کہکا لگا کر کہا، کہتے ہیں کہ وہ عورت اور اس کے بچے بھوکے تھے اور وہ اپنے بچوں کے لیے روٹی چرانے آئی تھی۔ ناگ فنی نے کہا، تو یہ تو اتنا خوفناک جرم نہیں کہ اس بیچاری کو بھوکے شیروں کے آگے ڈال دیا جائے۔ اس آدمی نے چیخ کر کہا، لوگوں سنو، دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ بھی باغی ہے، اسے بھی بھوکے شیروں کے آگے ڈال دو۔ ناگ فنی نے معاملہ بگڑتے ہوئے دیکھا تو چپکے سے وہاں سے کھسک گیا۔ وہ بھی لوگوں کے ساتھ چلتا ہوا اکھاڑے کے بڑے دروازے میں سے داخل ہو کر اندر آ گیا۔ یہاں ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگ تماشا دیکھنے کے لیے جمع تھے۔ اس نے سنا لوگ کہہ رہے تھے کہ اس عورت کا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ اس نے کسی عام گھر سے روٹی نہیں چرائی بلکہ بادشاہ کے شاہی باورچی خانے سے روٹی چرانے کی کوشش کی۔ ناگ فنی کو اس عورت پر بڑا ترس آیا جو بیچاری محض اس لیے ہلاک کی جا رہی تھی کہ اس نے بھوک سے تنگ آ کر اپنے بھوکے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے روٹی کا ایک ٹکڑا چرا لیا تھا۔ اس نے اس مظلوم عورت کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب اس نے لوگوں سے باتوں ہی باتوں میں یہ معلوم کیا کہ وہ عورت اس وقت کہاں ہوگی۔ معلوم ہوا کہ وہ عورت اس وقت اکھاڑے کے ایک حصے میں کوٹری میں بند ہے۔ ناگ فنی پوچھتے پوچھتے اس کوٹری کی طرف چل پڑا۔ کوٹری کے باہر رومن سپاہیوں کا زبردست پہرا تھا۔ ایک جانب وہ عورت قید تھی اور دوسری جانب لوہے کے پنجروں کے اندر دو بڑے بڑے بھوکے شیر بے چینی سے ٹہر رہے تھے۔ بھوک نے ان کو بدحال کر رکھا تھا اور وہ اس وقت کے منتظر تھے جب ان کے آگے کسی انسان کو ڈالا جائے اور وہ اسے چیر پھاڑ کر کھا جائے۔ ناگ فنی کھسکتے کھسکتے کوٹری کی دیوار کی اس جانب آ گیا جہاں ایک سوراخ میں سے روشنی اور ہوا کوٹری کے اندر جا رہی تھی۔ ناگ فنی نے جب دیکھا کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا تو وہ سانپ کا روپ بدل کر دیوار پر چڑھ کر سوراخ میں سے اندر داخل ہو گیا۔ اندر پتھر کے چبوترے پر ایک پریشان حال عورت بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ ناگ فنی دیوار سے اتر کر اس کے پیچھے گیا اور ہلکی سی پھنکار مار کر ایک انسان کی شکل اختیار کر لی۔ بہن، مجھے دیکھ کر گھبرانا مت، میں تمہاری مدد کے لیے دیوتاؤں کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔
بد نصیب عورت نے سر اٹھا کر ناگفنی کی طرف دیکھا تو حیران ہو کر رہ گئی۔ اتنے کڑے پہرے میں وہ اندر کیسے آ گیا؟ جب ناگفنی نے اسے یقین دلایا کہ وہ دیوتاؤں کی طرف سے آیا ہے تو عورت نے روتے ہوئے ہاتھ باندھ کے کہا، اے مقدس دیوتا، مجھے ان ظالموں کے چنگل سے بچا لے۔ میرے بھوکے بچے میرے بغیر بلک بلک کر مر جائیں گے، میرے بعد انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ناگفنی نے کہا، میں اسی لیے تمہارے پاس آیا ہوں، تم بے فکر ہو کر میدان میں آنا۔ بھوکے شیر تمہارا بال تک پیکا نہ کر سکیں گے، لیکن وہ تو مجھے چیر پھاڑ کر کھا جائیں گے۔ وہ ایسا ہرگز نہیں کر سکتے، میں جاتا ہوں۔ اب ہماری ملاقات میدان میں ہوگی۔ ناگفنی سانپ بن کر دوبارہ کوٹری کے راستے سے باہر نکل گیا۔ اکھاڑے کا میدان تماشائیوں سے کھچا کچ بھر چکا تھا، کہیں بھی تل دھرنے کو جگہ نہیں تھی۔ لوگ شہر کے گورنر ڈیوس کا انتظار کر رہے تھے۔ جب گورنر آ گیا تو لوگوں نے تالیاں بجا کر اور شور مچا کر تماشا شروع کرنے کو کہا۔ گورنر نے ہاتھ اٹھا کر تماشا شروع کرنے کا حکم دے دیا۔ اس کے حکم کے ساتھ ہی خونی تماشا شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے عورت کو کوٹری کھول کر اسے ایک لکڑی کی چوکی پر بٹھا کر میدان میں لایا گیا۔ ریت کے میدان میں بیچاری عورت کو بٹھا کر سپاہی واپس بھاگ گئے۔ ہر طرف سناٹا طاری تھا۔ اب شیروں کے پنجرے کے کھلنے کا انتظار تھا۔ عورت تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اسے دیوتاؤں کی امداد کا یقین بھی تھا اور نہیں بھی یقین تھا۔ اتنے میں گورنر ڈیوس نے دوسری بار ہاتھ سے اشارہ کیا۔ مطلب یہ تھا کہ بدقسمت عورت پر بھوکے شیروں کے پنجرے کھول دیے جائیں۔ سپاہیوں نے اشارہ پاتے ہی دونوں بھوکے شیروں کا پنجرا کھول دیا۔ شیر دھاڑتے ہوئے میدان میں آ گئے اور انسان کی بو سونگھ کر عورت کی طرف لپکے۔ سب لوگ دم بہت رہ گئے۔ اب وہ عورت کو شیر کے جبڑے میں چیرتے پھاڑتے جانے کا تماشا دیکھنے کو بےتاب تھے کہ اتنے میں ایک دھماکہ ہوا اور ایک بہت بڑا ٹیلے جتنا جنگلی وحشی ہاتھی جھومتا ہوا وہاں نمودار ہوا اور شیروں کی طرف لپکا۔ شیر ٹھٹک کے ایک شیر نے ہاتھی پر حملہ کر دیا۔ ہاتھی نے ایک طرف گھوم کر اپنی سونڈ کا لٹ گھمایا اور پوری قوت سے شیر کے سر پر دے مارا۔ شیر کی کھوپڑی پاش پاش ہو کر اس کی گردن میں دھنس گئی اور وہیں گر کر مر گیا۔ لوگوں میں شور سا مچ گیا کہ یہ ہاتھی کہاں سے آ گیا۔ گورنر ڈیوس اور سارے درباری اور ان کی بیگمات تعجب سے ہاتھی کو دیکھ رہی تھی۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ ہاتھی ایک دم سے کہاں سے آ گیا اور کیسے آ گیا؟ صرف اس کی بھوکی ماں کو علم تھا کہ یہ دیوتاؤں نے اس کی مدد کے لیے بھیجا ہے۔ دوسرے شیر نے پتھر کر ہاتھی کی گردن پر چھلانگ لگائی اور اپنے نوکیلے پنجے سے اس کی گردن کو نوچنا شروع کر دیا۔ ہاتھی نے زور سے جھٹکا دیا، شیر دور جا گرا۔ اب کہ ہاتھی آگے بڑھا وہ شیر کو اپنے پاؤں تلے لے کر کچل دینا چاہتا تھا، لیکن شیر ایک طرف ہٹ گیا۔ ہاتھی نے سونڈ گھما کر شیر کو اس میں جکڑنا چاہا، لیکن شیر لپک کر ہاتھی کے پیٹ کی طرف بڑھنا چاہ رہا تھا۔ پلک جھپکتے ہی شیر کو اپنی سونڈ میں جکڑ لیا ہاتھی نے اور اسے زمین پر رکھ کر اس پر اپنا پیر رکھ کر اس کے دو ٹکڑے کر دیے۔ ہر طرف میدان میں شور مچ گیا۔ ہاتھی نے عورت کو سونڈ پر اٹھا کر اپنی گردن پر بٹھا لیا اور میدان میں چکر لگانے شروع کر دیے۔ گورنر ڈیوس کو بڑا غصہ آیا کہ ہاتھی کیسا ہے جس نے اس کے حکم کے خلاف ایک ایسی عورت کو بچا لیا جس کو اس نے ہلاک کر دینے کی سوچی تھی۔ اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ہاتھی کو مار دیا جائے۔ گورنر ڈیوس کا حکم پاتے ہی سپاہی نیزے اور تیر کمان لے کر میدان میں نکل آئے۔ ناگفنی نے بھی انہیں نیزے اور تیر برساتے دیکھ لیا تھا۔ تیر اس کے کانوں کے قریب سے ہو کر گزرنے لگے تھے۔ اس کی گردن پر بیٹھی ہوئی عورت اس کے ساتھ لپٹ گئی۔ ناگفنی کے لیے یہ بڑا نازک وقت تھا۔ اس نے سونڈ اٹھا کر عورت کو اوپر اٹھایا اور زور سے پھنکار ماری اور وہاں دو عقاب بن کر فضا میں پرواز کرنے لگے۔ سارے کے سارے لوگ دنگ رہ گئے، کئی تو سجدے میں گر پڑے۔ ان کے خیال میں یہ کوئی دیوتا تھا جو ہاتھی بن کر بے گناہ عورت کو بچانے آیا تھا۔ عقاب گراؤنڈ کے اوپر چکر لگا رہے تھے۔ ناگفنی سفید عقاب کے روپ میں تھا اور اس نے گورنر کے اوپر آ کر زور سے جھپٹا مارا اور اس کی دونوں آنکھوں پر اس زور سے پنجہ مارا کہ اس کی آنکھیں لہو لہان ہو گئی۔ وہ چیخ مار کر نیچے گر گیا۔ سفید عقاب نے دوسرا جھپٹا گورنر کی بیوی پر مارا اور اس کی گردن پر اس قدر طاقت کے ساتھ پنجہ مارا کہ اس کی آدھی گردن کٹ گئی اور اس نے وہیں تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ اب وہاں بگدڑ مچ گئی۔ جس نے جدھر کو منہ اٹھایا بھاگ گیا۔ ہر طرف ایک شور مچ گیا کہ گورنر نے دیوتاؤں کو ناراض کیا تھا، اسے اس کی سزا مل گئی۔ گورنر کی آنکھیں زخمی ہو گئی اور اس کی بیوی کو دیوتاؤں نے مار ڈالا۔
سفید عقاب اپنے ساتھی عقاب کو لے کر شہر سے باہر ایک ویران جگہ پہ آ گیا۔ یہاں اس نے دوبارہ عورت کو وہی شکل دے دی اور خود بھی انسانی شکل میں آ گیا۔ عورت نے ناگ فنی کے پاؤں پکڑ لی اور کہا، اے مقدس دیوتا، تم نے میری جان بچائی، تم نے مجھ پر اپنا رحم کیا، اب مجھ کو میرے بچوں سے ملا دے کہ میں اس شہر کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلی جاؤں۔ تم جہاں ٹھہرو، میں تمہارے بچوں کو بھی اسی جگہ لے آتا ہوں۔ ناگ فنی سفید عقاب کے روپ میں اسی جگہ پہنچا جہاں عورت کے بچے رہتے تھے۔ اس نے ان کے بچوں کو ساتھ لیا اور ان کی ماں کے پاس لے آیا۔ ماں نے اپنے بچوں کو سینے سے لگا لیا۔ ناگ فنی نے قریب کے باغ میں سے تازہ پھل توڑے اور ماں اور بیٹوں بچوں کو دیے کھانے کے لیے۔ اس کے بعد وہ دوسرے شہر کی طرف چل دی اور ناگ فنی واپس آ گیا۔ جس وقت گورنر ڈیوس کی بیوی کی لاش کو سپاہی لے جا رہے تھے، اس وقت امبر بھی لوگوں کے ساتھ جنازے کو دیکھ رہا تھا۔ ذرا فاصلے پر ناگ فنی بھی کھڑا یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ امبر کو جب لوگوں کی زبانی سارا قصہ معلوم ہوا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ کام سوائے اس کے دوست کے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اسے یہ خوشی ہوئی کہ اس کا دوست ناگ فنی بھی اسی شہر میں ہے۔ دوسری طرف ہجوم میں ناگ فنی نے بھی امبر کو دیکھ لیا۔ دونوں دوست ایک دوسرے سے مل گئے۔ وہ ہجوم سے باہر نکل آئے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو اپنی اپنی واردات سنائی۔ امبر کو جب معلوم ہوا کہ گورنر سخت زخمی ہے اور اس کا زخم کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک کہ ناگ فنی دوبارہ سفید عقاب بن کر اپنا پنجہ پانی میں بھگو کر اس کا چھینٹا نہ دے، تو اس نے کہا، میں گورنر کا علاج کروں گا۔ ناگ فنی نے کہا، اتنی جلدی نہ کرو دوست، ابھی روم کے حکیموں کو گورنر کا علاج کر لینے دو۔ جب وہ چاروں طرف سے مایوس ہو جائے گا تو پھر تم اس کے پاس پہنچ جانا۔ امبر کو ناگ فنی کا خیال پسند آیا، چنانچہ وہ دونوں ایک سرائے میں آ کر ٹھہر گئے۔ شہر بھر میں یہ بات عام ہو گئی تھی کہ گورنر کی آنکھوں کا زخم ٹھیک نہیں ہو رہا۔ روم کے سارے حکیموں نے اپنا زور لگا دیا، مگر زخم خراب سے خراب تر ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ وہ پھیل کر گلے کی طرف آنا شروع ہو گیا تھا۔ گورنر نے اعلان کر دیا کہ جو کوئی اس کا زخم کو اچھا کرے گا وہ اس کو منہ مانگا انعام دے گا۔ امبر کے لیے یہ سنہری موقع تھا۔ اس نے ناگ فنی سے کہا، گورنر کے علاج کا وقت قریب آ گیا ہے، تم فوراً عقاب بن کر پانی میں پنجہ ڈال کر مجھے دے دو۔ ناگ فنی اسی وقت سفید عقاب بن گیا۔ امبر نے کٹورے میں پانی لے کر اس کے آگے رکھا۔ اس نے اس میں اپنا پنجہ ڈال کر باہر نکال لیا۔ امبر نے وہ پانی ایک کپی میں ڈالا اور گورنر کے محل کی طرف چل پڑا۔ محل کے دروازے پر جب اس نے اعلان کیا کہ وہ گورنر کا علاج کرنے آیا ہے تو اسے فوراً اندر گورنر کے پاس پہنچا دیا گیا۔ گورنر بڑی تکلیف میں تھا، درد کے مارے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ وہ بستر پر ہائے ہائے کرتا ہوا تڑپ رہا تھا۔ امبر نے مساری کے پاس بیٹھ کر گورنر کے زخم کو غور سے دیکھا۔ زخم پھیل رہا تھا۔ اس نے فوراً کپی نکال کر اس میں سے دوائی نکال کر اس میں کپڑے کا ایک ٹکڑا بھگویا اور زخم کے اوپر رکھ دیا۔ اس کے دوائی نے جادو جیسا کام کیا۔ کہاں تو گورنر پوری طرح تڑپ رہا تھا اور کہاں اس کو یخلخت سکون آ گیا۔ اس نے ہائے ہائے کرنا بند کر دیا۔ اس کو ٹھنڈک سی پڑ گئی۔ زخم کی جلن ایک دم دور ہو گئی۔ گورنر نے تعجب سے شکریہ کے ساتھ امبر کی طرف دیکھا۔ تم ایک بڑے ہی مہان حکیم ہو۔ تمہاری دوائی نے میرے درد کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا ہے۔ میں تمہیں منہ مانگا انعام دوں گا۔ امبر 2-3 روز تک گورنر کا علاج کرتا رہا۔ ایک ہفتے کے بعد گورنر بھلا چنگا ہو گیا۔ اس نے امبر سے پوچھا کہ وہ کیا انعام لینا چاہتا ہے۔ امبر نے کہا کہ اسے سیزر سے ملا دیا جائے۔ گورنر بڑا حیران ہوا کہ یہ بھلا کون سا انعام ہے جو اس نے مانگا ہے، مگر امبر کو اس انعام کی ضرورت تھی۔ چنانچہ گورنر نے کہا، اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو میں تمہیں سیزر سے خود جا کر ملواؤں گا۔ امبر شام کو سرائے میں پہنچ کر اپنے دوست ناگ فنی سے ملا۔ اس نے اسے بتایا کہ گورنر نے سیزر سے ملوانے کا وعدہ کر لیا ہے۔ پورے چاند کی رات کو سیزر کلپترا کی تاج پوشی کی خوشی میں اپنے شاہی محل میں ایک شاندار دعوت دے رہا تھا۔ گورنر اسی روز امبر کو سیزر کے پاس لے جانے والا تھا۔ امبر اور ناگ فنی نے بڑے اچھے اچھے کپڑے سلوائے اور دعوت کا انتظار کرنے لگے۔ سیزر نے جب سے کلپترا کے ملکہ مصر ہونے کا اعلان کیا تھا، اس کے درباری اس سے ناراض تھے۔ کچھ کہتے تھے کہ سیزر نے اس طرح مصر کو پوری طرح قابو میں کر لیا ہے، اور کچھ درباریوں کا خیال تھا کہ سیزر نے مصر کا علاقہ سلطنت روم سے توڑ کر ملکہ مصر کے حوالے کر دیا ہے۔ دوسرے گروہ کا سربراہ بروٹس اور اقتائے دین تھا۔
بروٹس نے باقاعدہ سیزر کے خلاف ایک نفرت کی زبردست مہم چلا رکھی تھی۔ اب جب سیزر نے کلیوپاترا کے ملکہ بننے کی خوشی میں شاہی محل میں شاندار دعوت کا بندوبست کیا تھا تو بروٹس جل بن کر راکھ ہو گیا۔ اس نے فوراً اپنے ساتھیوں کو اپنے گھر بلایا اور کہا، سیزر اس مصر کی جادوگرنی کے پیچھے پاگل ہو رہا ہے۔ اس نے روم کے وقار اور عزت کو خاک میں ملا دیا ہے۔ اقتائے دین بولا، ہم نے سیزر کو روم کا بادشاہ بنایا ہے، ہم اسے تخت سے اتار بھی سکتے ہیں۔ ایک رکن نے کہا، مگر ہم چناؤ سے پہلے ایسا نہیں کر سکتے۔ سیزر کو پارلیمنٹ کے بہت زیادہ رکنوں کی حمایت حاصل ہے، لیکن روم کے ملک کی وفاداری اور عزت کا ہمیں سب سے پہلے خیال رکھنا ہے۔ ہم ملک کے وقار کے لیے سب کچھ کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ کیا ہم اپنے ساتھیوں کی حمایت حاصل کر سکیں گے؟ بروٹس نے کہا، کیوں نہیں، وہ سب کے سب میرے ساتھ ہیں۔ میں نے ان سے بات کر لی ہے، وہ کلیوپاترا سے نفرت کرتے ہیں اور اسے روم کے تخت پر سے سیزر کے ساتھ بیٹھی دیکھنا ہرگز پسند نہیں کرتے۔ اقتائے دین نے کہا، پھر تمہارا کیا خیال ہے بروٹس، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بروٹس نے خنجر نکال کر اس کی نوک زمین پر گاڑتے ہوئے کہا، ہمیں روم کے وقار کی خاطر سیزر کو قتل کر دینا چاہیے۔ قتل؟ سیزر کا قتل؟ ہاں، قتل، اور سیزر کا نہیں بلکہ روم کے دشمن اور وطن کے غدار کا قتل، جس نے ہماری زمین کا آدھا حصہ ایک دشمن عورت کلیوپاترا کو دے دیا ہے۔ ہمیں کچھ دیر اور غور کر لینا چاہیے، ہم غور کر چکے ہیں۔ بروٹس نے کہا، بولو، سیزر کے قتل میں، وطن کے غدار کے قتل میں کون کون میرے ساتھ ہے؟ شروع میں کچھ لوگ ہچکچائے، پھر سب نے ہی بروٹس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اعلان کیا کہ وہ سیزر کو قتل کرنے میں بروٹس کے ساتھ ہیں، اور اس فیصلے کے بعد وہاں سے ادھر ادھر بکھر گئے۔ بروٹس کو بے حد اطمینان ہو گیا کہ اس کی سازش کامیاب ہو گئی ہے اور سیزر کے قتل کے بعد اس کی جماعت مصر پر حکومت کرے گی۔ اب یہ لوگ سیزر کی دعوت کے دن کا انتظار کرنے لگے۔ انہی دنوں قسطنطنیہ سے پیغام آیا کہ سیزر کا خاص جگری دوست انتنی روم پہنچ رہا ہے۔ انتنی سیزر کا دوست بھی تھا اور روم کی فوج میں ایک کپتان کا درجہ بھی رکھتا تھا۔ یہ ایک بہادر اور دلیر نوجوان تھا جو دوست کے لیے ہر قسم کی قربانی دے سکتا تھا۔ سیزر سے اس کی دوستی بڑی پرانی تھی۔ قسطنطنیہ سے وہ ایک مہم پر گیا ہوا تھا۔ اس نے وہیں سن لیا تھا کہ سیزر نے مصر کا تخت کلیوپاترا کے حوالے کر دیا ہے اور روم کے سارے درباری اس کے خلاف ہو گئے ہیں۔ یہ بات انتنی کو بھی پسند نہیں تھی کہ وہاں مصر کا تخت ایک مصری عورت کے حوالے کر دیا جائے، لیکن وہ سیزر کا دوست تھا اور سیزر کی خوشی اسے عزیز تھی۔ لیکن بروٹس اور انتنی میں بڑا فرق تھا۔ بروٹس صرف سیزر کا دوست ہی نہیں تھا، وہ ایک سیاستدان اور دنیا دار اور خود غرض بھی تھا۔ طاقت یا تخت پر قبضہ حاصل کرنے کے لیے وہ ہر قسم کی چال چل سکتا تھا۔ یہ ایک چال ہی تھی جو اس نے روم کی وفاداری کی آڑ میں چلی تھی، ورنہ سیزر کو بھی معلوم تھا کہ سیزر کی مقبولیت پسند نہیں تھی۔ وہ سیزر کی شہرت سے جلتا تھا، اس کے علاوہ روم کی سلطنت پر اپنی جماعت کی حکومت چاہتا تھا۔ کلیوپاترا کا تو اسے ایک بہانہ مل گیا تھا جس کا اس نے پورا فائدہ اٹھایا تھا اور اب سیزر کو قتل کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ بروٹس اتنا چالاک تھا کہ سیزر کے قتل کا فیصلہ بھی خود اس نے نہیں کیا تھا بلکہ اقتائے دین اور دوسرے سینٹ کے لوگوں سے کرایا تھا۔ جب تک تاریخ زندہ رہے گی، بروٹس کا نام ایک چالاک، مکار اور خود غرض سیاستدان کی حیثیت سے لیا جائے گا۔ اس نے سیزر جیسے مہلت دوست کو ہلاک کر کے ایک ایسی بدنامی مول لی تھی جس کا دبا کبھی نہیں اٹھایا جائے گا۔ اگرچہ بعد میں اس نے بھی خودکشی کر لی تھی، مگر پھر پچھتانے سے کیا ہوتا ہے جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ جو دعوت کا دن قریب آ رہا تھا، بروٹس کی پارٹی ہوشیار ہو گئی تھی اور اپنے خنجر تیز کر رہی تھی۔ دوسری طرف شہر میں سجاوٹ ہو رہی تھی۔ شاہی محل کو بڑی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ دربار ہال میں ایرانی قالینوں کے اوپر اطلس کم خواب کے تکیے سجا دیے گئے تھے۔ ملک کے سفیر اسکندریہ کی دعوت میں شامل ہونے کے لیے پہنچ رہے تھے۔ دعوت سے ایک روز پہلے مصر سے ملکہ مصر یعنی کلیوپاترا کی سواری بھی اسکندریہ پہنچ گئی۔ اس کا شہر میں شاندار استقبال کیا گیا۔ کلیوپاترا ایک عظیم الشان پالکی میں بیٹھی شاہی محل میں داخل ہوئی، جہاں سیزر نے خود باہر آ کر اسے پالکی میں سے اتارا اور اسے اپنے ساتھ محل میں لے کر گیا۔ سیزر کے ساتھ اس کی بیوی کلاڈیا بھی موجود تھی
وہ اپنے خاوند سے پیار کرتی تھی۔ اسے کلوپترا پسند نہیں تھی، لیکن وہ سیزر کی خوشی میں ہی خوش تھی۔ وہ ایک سیدھی سادی رومن گھریلو خاتون تھی جو اپنے خاوند پر جان بھی قربان کر سکتی تھی۔ اس کو سیاست سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ بروٹس سیزر کو قتل کرنے کی سازش کر رہا ہے۔ تو پیارے لسنرز، یہاں تک کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا، کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے بہت قیمتی ہے۔ اور پلیز مجھے سپورٹ کریے گا۔ اس کہانی کا اگلا حصہ جلد ہی لے کر آؤں گی۔ تب تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔